السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بیان کریں گے، آپ سماعت فرمائیں۔ دوستو، ہم لوگ اپنے من میں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وسیلہ لیتے ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کے سبب یا کسی اور وجہ سے ہماری دعائیں اکثر قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہماری دعاؤں کو رکھ لیتا ہے۔ کچھ دعائیں ہماری دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہماری دعاؤں کو رکھتا ہے، اور کل قیامت والے دن ہماری دعائیں انشاءاللہ ہمارے کام میں آئیں گی۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مستجاب الدعوات شہزادے رسول ہیں جن کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی قبول کی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ تو آج حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس درجہ مستجاب الدعوات اور کثیر الکرامات تھے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اے پروردگار عالم، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے ہی وہ چیز آپ کے پہلو میں اللہ کے فضل سے موجود ہوتی۔ چنانچہ ابو القاسم طبری ابن وہب سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا کہ میں سن 113 ہجری میں حج کے لیے پیدل چلتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا۔ عصر کی نماز کے وقت جبل ابو قبیس پر پہنچا تو وہاں ایک بزرگ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یا ربی اتنی بار کہا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ پھر اسی طرح یا حیو کہا، پھر اسی طرح لگاتار یا ربہ کہا، پھر اسی طرح ایک سانس میں یا اللہ کہا، پھر اسی طرح یا رحمان، پھر اسی طرح یا رحیم، پھر یا ارحم الراحمین کہتے رہے۔ اس کے بعد کہا یا اللہ، میرا انگور کھانے کو دل چاہتا ہے، وہ عطا فرما، اور میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما۔ لیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ میں نے انگور کی ایک بھری ٹوکری رکھی دیکھی، حالانکہ وہ موسم انگور کا نہ تھا اور نہ ہی کہیں اس کا نام و نشان تھا، اور ساتھ میں 2 چادریں بھی رکھی ہوئی تھیں کہ آج تک میں نے ایسی چادریں کہیں نہیں دیکھیں۔ اس کے بعد آپ انگور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ حضور، اب میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ فرمایا کیسے؟ میں نے کہا جب آپ دعا میں مشغول تھے تو میں آمین آمین کہہ رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا آگے بڑھ کر کھاؤ۔ میں بھی آگے بڑھ کر کھانے لگا۔ وہ انگور ایسے عمدہ اور لذیذ تھے کہ میں نے ویسے انگور کہیں نہیں کھائے، یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا اور ٹوکری ویسی کی ویسی ہی بھری رہی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا اس سے ذخیرہ مت رکھنا اور نہ ہی اس سے کچھ چھپانا۔ پھر ایک چادر بھی مجھے عنایت فرمانے لگے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چادر کا تہبند باندھا اور دوسری چادر کو اوڑھ لیا، اور دونوں پرانی چادریں ہاتھ میں لیے ہوئے نیچے اترے۔ میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب آپ صفا و مروہ کے قریب پہنچے تو ایک سائل نے کہا اے ابن رسول اللہ، یہ کپڑا مجھے پہنا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا حلہ پہنائے گا۔ تو انہوں نے وہ دونوں چادریں اس کو دے دیں۔ میں نے اس سائل کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ حضرت امام جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے پھر ان کو ڈھونڈا تاکہ ان سے کچھ سنوں اور نفع حاصل کروں، مگر میں ان کو نہ پا سکا۔ ناظرین و قارئین کرام، آپ نے سمجھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مستجاب الدعوات تھے۔ آپ جو دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی
آرزوؤں کو پورا فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دکھ، درد و پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، قرض و مرض سے نجات عطا فرما۔ آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ خدا حافظ۔